سب سے پہلے علی گڑھ کے امیدوار کو اس طرح آواز پڑی جیسے عدالت میں فریقین مقدمہ کے نام ماولدیت پکارے جاتے ہیں۔ پکارنے کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا گویا 100-200 امیدوار ہیں جو 1.5-2 میل دور کہیں بیٹھے ہیں۔ امیدوار مذکورہ نیم کی غلیل پر سے دھم سے کود کر سولر ہیڈ سمیت دروازے میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ چپڑاسی نے راستہ روک لیا۔ پہلے یتیم خانے کے چندے کی رسید طلب کی، پھر پاسنگ شو کی ڈبیا جس میں ابھی 2 سگریٹ باقی تھے خراج کے طور پہ دھروا لی، پھر جوتے اتروا کر بحالت رکوع اندر لے گیا۔ 50 منٹ بعد دونوں باہر نکلے۔ چپڑاسی نے دروازے کے پاس رکھی چوبی گھوڑی میں مولک گھنٹے کو ایک دفعہ بہت زور سے بجایا، جس کا مقصد اہالیان قصبہ اور امیدواروں کو مطلع کرنا تھا کہ پہلا انٹرویو ختم ہوا۔ اب الہ آبادی امیدوار کا نام پکارا گیا۔ وہ 20 کا نقش مٹا کر لپک جھپک اندر چلا گیا۔ 50 منٹ بعد چپراسی نے باہر آ کر گھنٹے پر دوبارہ اتنے زور سے ضرب لگائی کہ قصبے کے تمام موڑ چنگھاڑنے لگے۔ ہر انٹرویو کا دورانیہ وہی تھا جو اسکول کے گھنٹوں کا۔ اس بار چپڑاسی نے آنکھ مار کے بشارت کو اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ بشارت انٹرویو کے لیے اندر داخل ہوئے تو کچھ دیر تک کچھ نظر نہ آیا، اس لیے کہ بجز ایک گول موقع کے روشنی کے لیے کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا۔ پھر دھیرے دھیرے اسی اندھیرے میں ہر چیز کی آؤٹ لائن ابھرتی چلی گئی، یہاں تک کہ دیواروں پر پیلی مٹی اور گوبر کی لپائی میں مضبوطی اور گرفت کے لیے جو توڑی کے تنکے ڈالے گئے تھے ان کا قدرتی سنہری وارنش بھی چمکنے لگا۔ کمرے میں بائیں طرف ایک 4 فٹ اونچی مچان نما کھاٹ پڑی تھی، جس کے پائے غالباً درختوں کے سالم تنوں سے بنائے گئے تھے۔ بسولے سے چھال اتارنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی گئی تھی۔ اس پر سلیکشن کمیٹی کے 3 ممبران ٹانگیں لٹکائے بیٹھے تھے۔ اس کے پاس دروازے کی طرف پشت کیے مولوی مظفر ایک ٹیکی دار منڈے پر براجمان تھے، جس کے ہتھوں کی پیڈنگ نکلنے کے بعد سرکنڈے ننگے سر کھڑے رہ گئے تھے۔ اس کے قریب ایک بغیر بازو والی لوہے کی کرسی پر ایک نہایت خوش مزاج شخص الٹا بیٹھا تھا، یعنی اس کی پشت سے اپنا سینہ ملائے اور کنارے پر اپنی تھوڑی ٹیکے۔ اس کا رنگ اتنا سانولا تھا کہ اندھیرے میں صرف دانت نظر آ رہے تھے۔ یہ تحصیلدار تھا جو اس سلیکشن کمیٹی کا چیئرمین تھا۔ سب کے ہاتھوں میں کھجور کے پنکھے تھے۔ مولوی مجن پنکھے کی ڈنڈی گردن کے راستے شیروانی میں اتار کر بار بار اپنی پیٹھ کھجانے کے بعد ڈنڈی کی نوک کو سونگھتے تھے۔ تحصیلدار کے ہاتھ میں جو پنکھا تھا اس کے حاشیے پہ سرخ گوٹ اور وسط میں چھوٹا سا آئینہ لگا ہوا تھا۔ امیدوار کے بیٹھنے کے لیے ایک اسٹول تھا جس کے وسط میں گردے کی شکل کا ایک سوراخ تھا جو اس زمانے میں تقریباً سب اسٹولوں میں ہوتا تھا۔ اس کا مصرف ایک عرصے تک ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ بعض لوگ گرمیوں میں اس پر سراہی رکھ دیتے تھے تاکہ سوراخ سے پانی رستا رہے اور پیندے کو ٹھنڈی ہوا لگتی رہے۔ تحصیلدار پیڑے کی لسی پی رہا تھا اور بکیا ممبران حکا ایک بدکلئی اگالدان بھی گردش میں تھا۔ ہوا میں حکے، پان، تمباکو، خربوزے کے چھلکوں اور گوبر کی تازہ لپائی کی بو بسی ہوئی تھی، لیکن ان سب پر غالب وہ بھپکا تھا جس کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ دیسی جوتوں کی بو ہے جو پیروں سے آ رہی ہے یا پیروں کی سڑاندھ ہے جو جوتوں سے آ رہی ہے، کیونکہ سب نے جوتے اتار رکھے تھے۔ بشارت کو اگر یہ علم ہوتا تو یقیناً صاف موزے پہن کر آتے۔ جس موقع کا ہم نے ذکر کیا ہے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا دشوار تھا کہ وہ روشنی کے لیے بنایا گیا ہے یا اندر کی تاریکی کو اور زیادہ تاریک دکھانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ آیا اندر کے دھوئیں کو باہر پھینکنے کے لیے ہے یا باہر کی گرد کو اندر آنے کا راستہ دکھانا مقصود ہے؟ باہر کا منظر دیکھنے کے لیے روزن ہے یا باہر والوں کو تاک جھانک کرنے کے لیے جھانکی فراہم کی گئی ہے؟ روشن دان ہے یا ہوا دان؟ دریچہ ہے یا پورٹ ہول؟ بقول بشارت یہ ایشیا کا سب سے کثیر المقاصد سوراخ تھا جو بے حد اوور ورکڈ اور چکرایا ہوا تھا، چنانچہ ان میں سے کوئی بھی فریضہ ٹھیک سے انجام نہیں دے پا رہا تھا۔ فی الوقت اس میں ہر 5 منٹ بعد ایک نیا چہرہ فٹ ہو جاتا تھا۔ ہو یہ رہا تھا باہر دیوار تلے ایک لڑکا گھوڑا بنتا، دوسرا اس پر کھڑے ہو کر اس وقت تک اندر کا تماشا دیکھتا رہتا جب تک گھوڑے کے پیر لڑکھڑانے نہ لگتے اور وہ کمر لچکا کر یہ مطالبہ نہ کرنے لگتا کہ یار اتر، مجھے بھی دیکھنے دے۔ گاہے گاہے یہ موقع آکسیجن اور گالیوں کی راہ گزر کے طور پر بھی استعمال ہو رہا تھا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ مولوی مجن دمے کے مریض تھے۔ جب کھانسی کا دورہ پڑتا اور ایسا لگتا کہ شاید دوسرا سانس نہیں آئے گا تو وہ دوڑ کر آکسیجن کے لیے موقع میں اپنا منہ فٹ کر دیتے، اور جب سانس کی آمد و شد بحال ہو جاتی تو کرت کے ساتھ الحمدللہ کہنے کے بعد لنڈوں کو سڑی سڑی گالیاں دیتے۔ تھوڑی دیر بعد دھوپ کا رخ بدلا تو سورج کا ایک چکا چوند نیزہ روزن سے داخل ہو کر کمرے کی تاریکی کو چیرتا چلا گیا۔
بائیں دیوار کی طاق میں دنیات کے طلباء کے ہاتھ کے بنائے ہوئے استنجے کے نہایت سی ڈول ڈھیلے قرینے سے تلے اوپر اس طرح سجے ہوئے تھے کہ اگر ان پر مکھیاں بیٹھی ہوتیں تو بالکل بدایوں کے پیڑے معلوم ہوتے۔ دائیں دیوار پر شہنشاہ جارج پنجم کے فوٹو پر گدے کا سوکھا کھڑنگ ہار لٹک رہا تھا۔ اس کے نیچے مصطفیٰ کمال پاشا اور مولانا محمد علی جوہر کی تصویریں تھیں۔ ان دونوں کی تصویروں کے درمیان مولوی مجن کا بڑا سا فوٹو اور فوٹو کے نیچے فریم کیا ہوا ایک سپاس نامہ لٹک رہا تھا جو اساتذہ اور چپڑاسیوں نے مولوی مجن کی خدمت میں ہیضے سے جانبر ہونے کی خوشی میں درازی عمر کی دعاؤں کے ساتھ پیش کیا تھا۔ ہم یہ بتانا تو بھول ہی گئے، جب بشارت انٹرویو کے لیے اٹھ کر جانے لگے تو کتا بھی ساتھ لگ لیا۔ انہوں نے بوتیرا روکا مگر وہ نہ مانا۔ چپڑاسی نے کہا آپ اس پلیت کو اندر لے کر نہیں جا سکتے۔ بشارت نے کہا یہ میرا نہیں ہے۔ چپڑاسی بولا تو پھر 2 گھنٹے سے اسے آغوش میں لیے کیوں بیٹھے تھے؟ اس نے ڈھیلا اٹھا کر رسید کرنا چاہا تو کتے نے جھٹ پنڈلی پکڑ لی۔ بشارت نے روکا تو فوراً چھوڑ دی۔ چپڑاسی شکریہ ادا کرنے کی بجائے کہنے لگا اس پر آپ کہتے ہیں کہ کتا میرا نہیں ہے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو کتا بھی ان کے ساتھ گھس گیا۔ روکنا تو بڑی بات ہے۔ چپڑاسی میں اب اتنا حوصلہ بھی نہیں رہا تھا کہ ٹوک بھی سکے۔ اس کے اندر گھستے ہی ایک بھونچال آ گیا۔ ممبران کمیٹی نے چیخ چیخ کر چھپر سر پہ اٹھا لیا، لیکن جب کتا ان سے بھی زیادہ زور سے بھونکا تو سب سہم کر اپنی اپنی پنڈلی گود میں لے کر بیٹھ گئے۔ بشارت نے کہا اگر آپ حضرات بالکل خاموش اور ساکت ہو جائیں تو یہ بھی چپکا ہو جائے گا۔ اس پر ایک صاحب بولے کہ آپ انٹرویو میں کتا ساتھ لے کر آئے کیوں ہیں؟ بشارت نے قسم کھا کر کتے سے اپنی لاتعلقی کا اظہار کیا تو وہی صاحب بولے اگر آپ کا دعویٰ ہے یہ آپ کا نہیں ہے تو آپ اس کی عادات قبیحہ سے اس درجے واقف کیوں کر ہیں؟ بشارت انٹرویو کے لیے اپنے نشست پر بیٹھ گئے تو کتا ان کے پیروں سے لگ کر بیٹھ گیا۔ ان کا جی چاہا وہ یوں ہی بیٹھا رہے، اس کی وجہ سے وہ نروس محسوس نہیں کر رہے تھے۔ انٹرویو کے دوران 2 مرتبہ مولوی مجن نے بشارت کی کسی بات پر حقارت سے زوردار کہکہا لگایا تو کتا زور زور سے بھونکنے لگا۔ وہ سہم کر اپنا کہکہا بیچ میں ہی سوئچ آف کر کے چپ کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد تحصیلدار نے گلا صاف کر کے سب کو خاموش کیا تو ایسا سناٹا طاری ہوا کہ دیوار پر لگے ہوئے کلاک کی ٹک ٹک اور مولوی مظفر کے ہانپنے کی آواز تک سنائی دینے لگی۔ پھر انٹرویو شروع ہوا اور سوالوں کی بوچھاڑ۔ اتنے میں کلاک نے 11 بجائے اور سب دوبارہ بالکل خاموش ہو گئے۔ دھیرج گنج میں کچھ عرصے رہنے کے بعد بشارت کو معلوم ہوا کہ جب کلاک کچھ بجاتا ہے تو دیہات کے آداب کے مطابق سب خاموش ہو کر سنتے ہیں کہ غلط تو نہیں بجا رہا۔ انٹرویو دوبارہ شروع ہوا تو جس شخص کو وہ چپڑاسی سمجھے تھے کھاٹ کی ادوائن پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ دینیات کا ماسٹر نکلا جو ان دنوں اردو ٹیچر کے فرائض بھی انجام دے رہا تھا۔ انٹرویو میں سب سے زیادہ دھڑ پٹخ اسی نے کی، گو کہ مولوی مظفر اور عدالت کے ریٹائرڈ سرشتہ دار نے بھی اینڈے بینڈے سوال کیے۔ تحصیلدار نے البتہ درپردہ طرفداری کی اور سفارش کی لاج رکھ لی۔ یہاں ہم چند سوال نقل کرتے ہیں جن سے سوال کرنے والے اور جواب دینے والے دونوں کی قابلیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ مولوی مظفر کلیات مخمور پر چمکاڑنے کے انداز سے ہاتھ پھرتے ہوئے شعر کہنے کے فوائد بیان کیجیے۔ بشارت چہرے پر ایسا ایکسپریشن گویا آؤٹ آف کورس سوال پوچھ لیا۔ شاعری میرا مطلب ہے شعر، یعنی اس کا مطلب گویا مقصد، بات دراصل یہ ہے شوقیہ۔ دینیات کا ٹیچر اچھا خالق باری کا کوئی شعر سنائیے۔ بشارت خالق باری سرجن ہار واحد ایک بدا کرتار۔ سرشتہ دار آپ کے والد دادا اور نانا کس کس محکمے میں ملازم تھے؟ بشارت ان میں سے کسی نے ملازمت نہیں کی۔ پھر آپ کیسے کر سکیں گے؟ 4 پشتیں یکے بعد دیگرے اپنا پتا ماریں تب کہیں جا کر ملازمت کے قابل لائق جوہر پیدا ہوتا ہے۔ بشارت سادہ لوہی سے جناب علی میرا پتا آپریشن کے ذریعے نکالا جا چکا ہے۔ دینیات کا ٹیچر اچھا شگاف دکھائیے۔ مولوی مجن آپ نے کبھی بید استعمال کیا ہے؟ بشارت جی نہیں۔ پھر آپ ڈسپلن کیسے قائم رکھ سکیں گے؟ تحصیلدار آپ پر کبھی بید استعمال ہوا ہے؟ بشارت جی بارہا۔ تو پھر آپ یقیناً ڈسپلن قائم رکھ سکیں گے۔ سرشتہ دار یہ بتائیے دنیا گول کیوں بنائی گئی ہے؟ بشارت سرشتہ دار کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے چاروں خانے چت ہونے کے بعد پہلوان حریف کو دیکھتا ہے۔ تحصیلدار طرفداری کرتے ہوئے سرشتہ دار صاحب انہوں نے اردو ٹیچر کی درخواست دی ہے، جغرافیہ والوں کے انٹرویو جمعرات کو ہیں۔ دینیات کا ٹیچر داڑھی پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟
بشارت: جی کچھ نہیں۔ تو پھر رکھتے کیوں نہیں؟ بلیک بورڈ پر اپنی خوشخطی کا نمونہ لکھ کر دکھائیے۔ سرشتہ دار: آپ کو چچا سے زیادہ محبت ہے یا ماموں سے؟ بشارت: میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ تو اب کر لیجئے۔ لیکن میرے کوئی چچا نہیں ہے۔ سرشتہ دار: آپ کو نماز آتی ہے؟ جی۔ اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھ کر دکھائیے۔ وہ ابھی حیات ہیں؟ لا حول ولا قوت، میں نے تو بشرے پر قیاس کیا تھا۔ چلیے اپنے دادا کی پڑھ کے دکھائیے، یا ابھی ان کے سائے سے بھی محروم نہیں ہوئے؟ بشارت مری ہوئی آواز میں: جی ہو گیا۔ مولوی مظفر: مسدس حالی کا کوئی بند سنائیے۔ بشارت: مسدس کا کوئی بند تو اس وقت یاد نہیں آ رہا، حالی ہی کی مناجات بیوہ کے اشعار پیش کرتا ہوں۔ مناجات بیوہ کا لفظ سن کر مولوی مجن کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور کھاٹ پر بیٹھے ممبران معنی خیز انداز میں مسکرانے لگے، جس کا سبب بعد میں یہ معلوم ہوا کہ کچھ عرصے پہلے مولوی مجن نے حساب کے ٹیچر کی بیوہ بہن سے دوسری شادی رچائی تھی اور سالے کی تنخواہ میں 4 روپے کا اضافہ فرمایا تھا، جس سے ان ٹیچروں کی حق تلفی ہوئی تھی جن کی کوئی بیوہ بہن نہیں تھی۔ قصبے میں ان کے نکاح صغیرہ اور سالے کی ترقی کے بڑے چرچے تھے، لیکن سالہ 4 روپے کی ترقی سے مطمئن نہیں تھا، ہر وقت شاکی رہتا تھا اور بار بار تانے دیتا تھا: ہم سے کب پیار ہے ہمشیر، تمہیں پیاری ہے۔ تحصیلدار بشارت کو آنکھ مارتے ہوئے: اچھا اپنا کوئی پسندیدہ شعر سنائیے جس کا موضوع بیوہ نہ ہو۔ بشارت: توڑ ڈالے جوڑ سارے، باندھ کر بندے کفن، گور کی بغلی سے چت ہیں پہلواں کچھ بھی نہیں۔ تحصیلدار: سبحان اللہ، قربان جائیے، کیسی کیسی لفظی رعایتیں اور قیامت کے طلاسمے باندھے ہیں۔ توڑ کی ٹکر پہ جوڑ ایک طرف باندھا ہے تو دوسری طرف بند، بھائی واہ واہ۔ بغلی داؤ سے پہلوان کا چت ہونا اور آخر میں بغلی قبر کی طرف لطیف اشارہ کر کے دنیا کی بے صفاتی کو 3 لفظوں میں بھگتا دیا۔ اتنے ڈھیر ثنائے بدائے کو ایک شعر کے کوزے میں بند کرنا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسا پختہ، اتنا ٹھکا ہوا اور اتنا خراب شعر کوئی استاد ہی کہہ سکتا ہے۔ مولوی مظفر: آپ سادگی پسند کرتے ہیں یا عیش و عشرت؟ بشارت: سادگی۔ شادی شدہ ہیں یا چھڑے دم؟ غیر شادی شدہ ہوں۔ پھر اتنی ساری تنخواہ کا کیا کریں گے؟ یتیم خانے کو ماہوار کتنا چندہ دیا کریں گے؟ تحصیلدار مولوی مظفر کی بات کاٹ کر: یہ بتائیے آپ نے شاعری کب شروع کی؟ اپنا پہلا شعر سنائیے۔ بشارت: ہے انتظار دید میں لاشا اچھل رہا، حالانکہ کوئے یار ابھی اتنی دور ہے۔ تحصیلدار: واہ واہ، حالانکہ کا جواب نہیں، اور سر افتادہ زمین میں لاشیں نے جان ڈال دی ہے، اور اتنی دور میں کچھ نہ کہہ کر کتنا کچھ کہہ دیا۔ چھوٹی بہر میں کمال کا شعر نکالا ہے۔ اس شعر میں کفایت الفاظ کے علاوہ خیال کی بھی کمی پائی جاتی ہے۔ یہ بتائیے زندگی میں آپ کی کیا ایمبیشن ہے؟ بشارت: یہ ملازمت مل جائے۔ تحصیلدار: تو سمجھیے مل گئی۔ کل صبح اپنا اسباب برتن بھانڈے لے آئیے، 11:30 بجے مجھے آپ کی جوائننگ رپورٹ مل جانی چاہیے۔ تنخواہ آپ کی 40 روپے ماہوار ہوگی۔ مولوی مظفر چیختے اور پیر پٹکتے رہ گئے: سنیے تو، یہ گریڈ 25 روپے کا ہے۔ تحصیلدار نے انہیں جھڑک کر خاموش کر دیا اور فائل پر انگریزی میں نوٹ لکھا کہ اس امیدوار میں وہ تمام اعلیٰ اوصاف پائے جاتے ہیں جو کسی بھی لائق نوجوان کو ایک کامیاب پٹواری یا کلاس ٹیچر بنا سکتے ہیں، بشرطے کہ مناسب نگرانی اور رہنمائی میسر آئے۔ عدیم الفرصتی کے باوجود میں اپنا کچھ وقت اور توجہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ابتدا میں نے انہیں 100 میں سے 80 نمبر دیے، بعد میں 5 نمبر خوشخطی کے بڑھائے، لیکن 5 نمبر شاعری کے کاٹنے پڑے۔ بشارت نے دوپہر کا کھانا یتیم خانے کی بجائے مولوی بادل کے ہاں کھایا، جو اسکول میں فارسی پڑھاتے تھے۔ مکھن سے چپڑی ہوئی گرم روٹی کے ساتھ آلو کا بھرتا اور لہسن کی چٹنی مزہ دے گئی۔ مولوی بادل نے اپنی شفقت اور تعاون کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ برخوردار، میں تمہیں کرتا رفو کرنا، آٹا گوندنا اور ہر قسم کا سالن پکانا سکھا دوں گا، بخدا بیوی کی ضرورت محسوس نہ ہوگی۔ سر دست انہوں نے مولی کی بھجیا بنانے کی ترکیب بتائی، جو خاصی پیچیدہ اور پرخطر تھی، اس لیے کہ اس کی ابتدا مولی کے کھیت میں پو پھٹنے سے پہلے جانے سے ہوتی تھی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ دیہات کے آداب کے خلاف لہلہاتے کھیت میں الگ صبح منہ اٹھائے نہ گھس جانا، بلکہ پہلے مین پہ کھڑے ہو کر اس طرح کھانسنا کھنکارنا جیسے بے کیواڑ یا ٹاٹ کے پردے والے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کھنکارتے ہیں۔ یہ ہدایت بھی کی کہ ٹخنے سے ایک بالشت اونچا لہنگا پہنے کھیت کی مالکن دھاپا سے مولی کا میلے وقوع معلوم کر کے اسے توڑنے کی اجازت اس طرح لینا
کہ اس کی گردن سے 2 بالش نیچی چولی پر نظر نہ پڑے۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ چمگادڑ سبزیاں مقوی اور کاثر ریا ہوتی ہیں۔ اس سے ان کی مراد وہ پودے تھے جو اپنے پیر آسمان کی طرف کیے رہتے ہیں، مثلاً مولی، گاجر، شلغم۔ پھر انہوں نے پتے کو دیکھ کر پہچاننا بتایا کہ کون سی مولی کھاری اور کون سی پھسپھوسی نکلے گی، اور کون سی ایسی تیزابی کہ کھانے والا کھاتے وقت منہ پیٹ لے اور کھانے کے بعد پیٹ پیٹتا پھرے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کبھی غلطی سے تیزابی مولی اکھاڑ لو تو پھینکو مت، اس کا عرق نکال کر اونٹ کی کھال کی کپی میں محفوظ کر لو۔ 40 دن بعد جہاں داد یا ایگزیما ہو وہاں پھریری سے لگاؤ، اللہ نے چاہا تو جلد ایسے نکل آئے گی جیسے نوزائیدہ بچے کی۔ کچھ عرصے بعد بشارت نے اپنے ماموں کے ایگزیما کی پھنسیوں پر اس عرق کی پھریری لگائی تو بزرگوار بالکل نوزائیدہ بچے کی طرح چیخیں مارنے لگے۔ بشارت انٹرویو سے فارغ ہو کر بامراد و شاد کام نکلے تو کتا ان کے ساتھ نہ تھی تھا۔ انہوں نے حلوائی سے 3 پوریاں اور ربڑی خرید کر اسے کھلا دیں۔ وہ ان کے ساتھ لگا لگا مولوی بادل کے ہاں بھی آ گیا۔ کانپور واپس جانے کے لیے لاری میں سوار ہونے کو آئے تو ان سے پہلے ہی چھلانگ لگا کر بس میں گھس گیا۔ مسافروں میں کھلبلی مچ گئی۔ کلینر نے انجن اسٹارٹ کرنے والے ہینڈل سے اسے مارنا چاہا تو بشارت نے اس کی کلائی مروڑ دی۔ کتا لاری کی چھت پہ کھڑا ان کے ہمراہ کانپور آیا۔ ایسے با وفا کتے کو کتا کہتے انہیں حجاب محسوس ہونے لگا۔ انہوں نے اسی وقت اس کا نام بدل کے لارڈ ولزری رکھ دیا، جو اس جنرل کا نام تھا جس سے مقابلہ کرتے وقت سلطان ٹیپو نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ کانپور پہنچ کر انہوں نے پہلی مرتبہ اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو اندازہ ہوا کہ اس کے جسم پر جا بجا زخموں کے نشان تھے جو لڑکوں کے پتھروں سے پڑے تھے۔ انہوں نے اس کے لیے ایک خوبصورت کالر اور زنجیر خریدی اور دوسرے دن اپنی ساری کائنات ٹین کے ٹرنک میں سمیٹ کر دھیرج گنج آ گئے۔ ٹرنک پر انہوں نے رات ہی ایک پینٹر کو 4 آنے دے کر اپنا نام، ڈگری اور تخلص پینٹ کروا لیا، جو 2 سطروں میں مشکل سے سما پایا۔ ٹرنک میں کپڑے اتنے کم تھے کہ اس کے اندر رکھا ہوا مراد آبادی لوٹا سارا راستہ ڈھولک بجاتا آیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ سامان میں سب سے قیمتی چیز یہی لوٹا تھا۔ ابھی انہوں نے ہاتھ منہ بھی نہیں دھویا تھا کہ تحصیلدار کا چپڑاسی ہاتھ میں لٹ لیے یہ پیغام لے کر وارد ہوا کہ صاحب بہادر نے یاد فرمایا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ابھی؟ بولا تو اور کیا، فوراً سے بیشتر، بنفس نفیس۔ چپڑاسی کے منہ سے یہ منشیانہ زبان سن کر انہیں حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی، جو اس وقت ختم ہوئی جب اس نے پیغام لانے کا انعام اور زیادہ راہ بھی اسی زبان میں طلب کیا۔ کہنے لگا تحصیل حاضہ میں یہی دستور ہے، بندہ تو اجورہ دار ہے۔ اجورہ دار اس ہر کارے کو کہتے تھے جس کی اجرت اور آمد و رفت کا خرچ اسی کو برداشت کرنا پڑے جس کے نام وہ احکام لے کر آئے۔ جھلستی جھلساتی دوپہر میں بشارت 2-2.5 میل پیدل چل کر ہانپتے کانپتے تحصیلدار کے ہاں پہنچے تو پتہ چلا وہ قیلولہ کرنے چلا گیا ہے۔ 1-1.5 گھنٹے انتظار کے بعد اندر بلائے گئے تو خس کی ٹٹی کی ٹھنڈک جسم میں اترتی چلی گئی اور دھوپ سے جھلسی ہوئی آنکھوں میں روشنی سی آ گئی۔ چھت میں لٹکا ہوا جھالردار پنکھا ہاتھی کے کان کی طرح ہل رہا تھا۔ فرش پر بچھی ہوئی چاندنی کی ٹھنڈک ان کی جلتی ہتھیلی کو بہت اچھی لگی۔ تحصیلدار بڑے اتفاق و شفقت سے پیش آیا، برف میں لگے ہوئے تربوز کی کاش اور چھلے ہوئے سنگھاڑے پیش کرتے ہوئے بولا، تو اب آپ اپنے کچھ ایسے شعر سنائیے جو محمل نہ ہوں اور وزن اور تہذیب سے گرے ہوئے نہ ہوں۔ بشارت اشعار سنا کر داد پا چکے تو اس نے اپنی تازہ نظم ماہو پرویں ہیں یہ ذرات زمیں آج کی رات سنائی، جو ڈپٹی کلکٹر کے حالیہ دورہ دھیرج گنج کے موقع پر لکھی گئی تھی۔ پھر نظم بشارت کو پکڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ 27 تاریخ کو ڈپٹی کلکٹر صاحب کے سالے کی شادی ہے، اسی نمونے کے مطابق ایک پھڑکتا ہوا سیرا لکھ دیجیے۔ پھر آنکھ مار کے بولا، بہر وہی اپنی مناجات بیوہ والی ٹھیک رہے گی۔ وہ اپنی ران کھجائے چلا جا رہا تھا۔ ٹانگوں پر منڈے ہوئے چوڑی دار میں نہ جانے کیسے ایک بھونگا گھس گیا تھا، اسے وہ اوپر ہی اوپر چٹکی سے مسلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک خوش شکل 9 عمر خادمہ نازو تازہ توڑے ہوئے فالسوں کا شربت لے کر آئی۔ تحصیلدار کنکھیوں سے برابر بشارت کو دیکھتا رہا کہ وہ نازو کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں، جو موٹی ململ کے سفید کرتے میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ شربت پی چکے تو کہنے لگا، آج تو خیر آپ تھکے ہوئے ہوں گے، کل سے میرے بچوں کو اردو پڑھانے آئیے، ذرا کھلنڈرے ہیں، تیسرے نے تو ابھی قاعدہ شروع ہی کیا ہے۔ بشارت نے کچھ پسو پیش کیا تو یکلخت اس کے تیور بدل گئے اور لہجہ کڑوا ہو گیا۔ کہنے لگا، جیسا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے اور ہو جائے گا کہ آپ کی اصل تنخواہ 25 روپے ہی ہے۔ میں نے جو 15 روپے از خود بڑھا کر 40 کر دیے تو وہ در حقیقت 5 روپے فی بچہ ٹیوشن تھی۔
ورنہ میرا دماغ خراب تھوڑا ہی تھا کہ کالج سے نکلے ہوئے اللل بچڑے کو مسلمانوں کی گاڑی کمائی کے چندے سے 15 روپے کی نظر گردانتا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے خود اسکول کے ہیڈ ماسٹر کی تنخواہ 40 روپے ہے، جبکہ وہ علی گڑھ سے 2nd ڈویژن میں BA BT پاس ہے۔ سید ہے، امروہے کا رہنے والا اور نہایت شریف، علاوہ ازیں سر منڈوا کے عشقیہ شعر نہیں کہتا۔ آخری 7 الفاظ میں اس نے ان کی شخصیت کا خلاصہ نکال کے رکھ دیا۔ وہ ڈھہ گئے۔ بڑی لجاجت سے پوچھا، کیا کوئی اور آلٹرنیٹو بندوبست نہیں ہو سکتا؟ تحصیلدار چڑاونی ہنسی ہنس کر بولا، ضرور ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ آپ کی تنخواہ وہی 25 روپے رہے اور اسی میں آپ میرے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ آیا خیال شریف میں؟ برخوردار، ابھی آپ نے دنیا نہیں دیکھی، میں آپ کے ہاتھ میں 2 کبوتر پکڑا دوں تو آپ یہ تک نہیں بتا سکتے کہ مادہ کون سی ہے۔ یہ کہہ کر وہ 2-3 بار زور زور سے کھانسا۔ ہال کے کونے میں دبکا ہوا گرداور لپک کر بشارت کے پاس آیا اور ان کی تھوڑی میں ہاتھ دے کر کہنے لگا، آپ سرکار کے سامنے کیسی بچکانہ بات کر رہے ہیں؟ یہ عزت کسے نصیب ہوتی ہے؟ سرکار جھوٹوں بھی اشارہ کر دیں تو لکھنؤ یونیورسٹی کے پروفیسر ہاتھ باندھے سر کے بل چل کر آئیں۔ سرکار کو 3 دفعہ ڈپٹی کلیکٹری آفر ہو چکی ہے، مگر ہر دفعہ پائے حقارت سے ٹھکرا دی کہ اگر میں خود غرضی پر اتر آؤں اور ڈپٹی کلیکٹر بن کے چلا جاؤں تو تحصیل دھیرج گنج کا عملہ اور رعایا کیا کہے گی کہ سرکار ہمیں بیچ مجھار میں کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں۔ بشارت دم بخود رہ گئے۔ مرد ایسے موقعوں پر خون کر دیتے ہیں اور نامرد خودکشی۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، نوکری کی، جو قتل اور خودکشی دونوں سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ تحصیلدار نے زنانے سے اپنے صاحبزادگان کو بلوایا اور ان سے کہا، چچا جان کو آداب کرو، یہ کل سے تمہیں پڑھانے آئیں گے۔ بڑے اور چھوٹے لڑکے نے آداب کیا۔ منجلے نے جھک کر آداب کرتے ہوئے رکوع میں جا کر منہ چڑھایا۔ لڑکے قطار بنا کر واپس چلے گئے تو وہ بشارت سے بولا، پرسوں جغرافیہ ٹیچر کی آسامی کے لیے انٹرویو ہیں، میں آپ کو سلیکشن کمیٹی کا ممبر نامزد کرتا ہوں۔ دینیات کا ٹیچر اس لائق نہیں کہ کمیٹی کا ممبر رہے، مولی مجن کو مطلع کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر بشارت کے دل میں گدگدی ہونے لگی۔ اس وقت کوئی انہیں وائسرائے بنا دیتا تو اتنی خوشی نہ ہوتی۔ اب وہ بھی انٹرویو میں اچھے اچھوں کو رگیدیں گے اور پوچھیں گے کہ میاں تم ڈگریاں بغل میں دبائے افلاطون بنے پھرتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ دنیا گول کیوں ہے؟ بڑا مزہ آئے گا۔ یہ عزت کسے نصیب ہوتی ہے کہ خود بلا وجہ ذلیل ہونے کے فوراً بعد دوسروں کو بلا وجہ ذلیل کر کے حساب برابر کر سکے۔ ان کی گھائل انا کے سارے گھاؤ پل بھر میں بھر گئے۔ مارے خوشی کے وہ یہ وضاحت کرنی ہی بھول گئے کہ بندہ ہر انٹرویو کے بعد نہ تو آواز لگائے گا نہ گھنٹا بجائے گا۔ چلنے لگے تو تحصیلدار نے 15 سیر گندم اور 1 ہانڈی پیوسی کی ساتھ کر دی اور گرداور کو ہدایت کی کہ کل عطالیق صاحب کے گھر جواسے کی ایک گاڑی دلوا دینا اور بیگار میں کسی پنیگر کو بھیج دینا کہ ہاتھوں ہاتھ ٹٹی بناتے۔ اس زمانے میں جو لوگ خس کی استطاعت نہیں رکھتے تھے وہ جواسے کے کانٹوں کی ٹٹی پر اکتفا کرتے تھے، اور جو اس قابل بھی نہیں ہوتے تھے وہ خس کی پنکھیا پر کوری ٹھلیا کا پانی چھڑک لیا کرتے تھے۔ اسے جھلتے جھلتے نیند کا جھونکا آ جاتا تو خس کھانے کی خوابناک خنکیوں کے مزے لیتے۔ اگلے دن الگ صبح بشارت ڈیوٹی پر حاضر ہو گئے۔ مولوی مظفر نے ان سے تحریری رپورٹ لی کہ آج صبح فدوی نے باضابطہ چارج سنبھال لیا۔ چارج بہت دھوکے میں ڈالنے والا لفظ ہے، ورنہ حقیقت صرف اتنی تھی کہ جو چیزیں ان کے چارج میں دی گئیں وہ بغیر چارج کے بھی کچھ ایسی غیر محفوظ نہیں تھیں۔ 1 عدد کھادی کا ڈسٹر، 1 عدد دستی پنکھا، 1 عدد رجسٹر حاضری اور 2 عدد دواتیں۔ مولوی مظفر نے بلیک بورڈ کا ڈسٹر ان کی تحویل میں دیتے ہوئے تنبیہ کی کہ دیکھا گیا ہے ماسٹر صاحبان چاک کے معاملے میں بہت فضول خرچی کرتے ہیں، لہٰذا مجلس منتظمہ نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ ماسٹر صاحبان چاک خود خرید کر لائیں گے۔ کھجور کے پنکھے کے بارے میں بھی مطلع کیا کہ گرمیوں میں ایک ہی مہیا کیا جائے گا۔ کہنے لگے بعض ماسٹر بالکل لاپرواہ ہوتے ہیں، 2 ہی ہفتے میں ساری بنائی ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ نیز اکثر ماسٹر صاحبان چھٹی کے دن اسکول کا پنکھا گھر میں استعمال کرتے دیکھے گئے ہیں، اور بعض تو کاہل الوجود بھی ہیں کہ اسی کی ڈنڈی سے لونڈوں کو مارتے ہیں، حالانکہ سامنے 2 قدم پر نیم کا درخت بیکار کھڑا ہے۔ مولوی مظفر نے ایک چوبی ہولڈر بھی ان کی تحویل میں دیا جو ان کے پیشروؤں نے غالباً مسواک کے طور پر استعمال کیا تھا، کیونکہ اس کا بالائی حصہ عالم فکر میں مسلسل دانتوں تلے دبے رہنے کے باعث جھڑ گیا تھا۔ بشارت کو اس بیجا استعمال پر بے حد غصہ آیا، اس لیے کہ اب وہ اس سے کمر بند نہیں ڈال سکتے تھے۔ چارج مکمل ہونے کے بعد بشارت نے کورس کی کتابیں مانگی تو مولوی مظفر نے مطلع کیا کہ مجلس منتظمہ کے ریزولوشن نمبر 5 کی روح سے کورس کی کتابیں ماسٹر کو اپنی جیب سے خرید کر لانی ہوں گی۔
بشارت نے جل کے پوچھا، سب؟ یعنی پہلی جماعت سے 8ویں جماعت تک؟ فرمایا، تو آپ کا کیا خیال ہے، پہلی جماعت کے قاعدے سے آپ مڈل کے بچوں کو امتحان دلوا دیں گے؟ چلتے چلتے مولوی مظفر نے یہ اطلاع بھی دی کہ مجلس منتظمہ بیجا اخراجات کم کرنے کی غرض سے ڈرل ماسٹر کی پوسٹ ختم کر رہی ہے۔